بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 2۔ مورخین عرب قوم کو 3 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ عرب بائدہ، یہ قدیم عرب لوگ ہیں جو اس ملک میں آباد تھے۔ ان میں قوم عاد و سمود کا نام آپ میں سے اکثر نے سن رکھا ہوگا۔ ان کے علاوہ عمالقہ، تسم، جدیس، امیم وغیرہ بھی اہم ہیں۔ ان لوگوں نے عراق سے لے کر شام اور مصر تک سلطنتیں قائم کر لی تھیں۔ بابل اور اشور کی سلطنتیں اور قدیم تمدن کے بانی یہی لوگ تھے۔ یہ قومیں کیسے صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، ان کے متعلق تاریخ ہمیں تفصیل سے کچھ بتانے سے قاصر ہے، لیکن اب بابل، مصر، یمن اور عراق کے آثار قدیمہ سے انکشافات ہو رہے ہیں اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جبکہ قوم عاد و سمود کے حوالے سے قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ یہ قومیں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں جب حد سے بڑھ گئیں تو ان کا عذاب الہی نے گھیر لیا اور یہ نیست و نابود ہو گئیں۔ عرب عربہ کو بنو قحطان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی اولاد سے ہیں، اور یہ لوگ قدیم عرب، عاد، سمود وغیرہ کی تباہی اور جزیرہ نما عرب سے مٹ جانے کے بعد یہاں آباد ہوئے۔ قحطان حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا تھا، جس کے نام پر یہ لوگ بنو قحطان کہلائے۔ پہلے یہ لوگ یمن کے علاقے میں قیام وزیر ہوئے۔ مشہور ملک سبا یعنی حضرت بلقیس کا تعلق بھی بنو قحطان کی ایک شاخ سے تھا۔ پھر ایک دور آیا کہ بنو قحطان کو سرزمین عرب کے دوسرے علاقوں میں نقل مکانی بھی کرنا پڑی۔ اس کی ایک وجہ تو وہ مشہور سیلاب ہے جو مارب بند کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے آیا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو جان بچانے کے لیے دوسرے علاقوں کا رخ کرنا پڑا۔ اس سیلاب کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ جب ان کی آبادی پھیلی تو مجبوراً ان کے مختلف قبائل کو یمن سے نکل کر اپنے لیے نئے علاقے ڈھونڈنا پڑے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جزیرہ نما عرب کے طول و عرض میں پھیل گئے، جبکہ کچھ قبائل شام و ایران اور عرب کے سرحدی علاقوں کی طرف بھی نکل گئے اور وہاں اپنی آبادیاں قائم کیں، جبکہ ایک قبیلہ بنو جرہم مکہ کی طرف جا نکلا اور زمزم کے چشمے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے وہاں۔ نمبر 3۔ عرب مستعربہ، سرزمین عرب پر سب سے آخر میں آباد ہونے والی بنو اسماعیل تھے۔ انہی کو عرب مستعربہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں لا بسایا اور خود واپس چلے گئے۔ یاد رہے کہ اس وقت نہ مکہ کی آبادی تھی اور نہ ہی خانہ کعبہ کا وجود تھا۔ خانہ کعبہ ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تعمیر ہوا، مگر خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے وقت وہ تعمیر معدوم ہو چکی تھی، اور پھر بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے، اور ان دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے حکم پر اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی اور نگرانی میں خانہ کعبہ کو انہی بنیادوں پر ازسر نو تعمیر کیا جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ جب شدت گرمی اور پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی تو حضرت ہاجرہ ایک عظیم ماں کی وہ بے قرار دوڑ شروع ہوئی جو آج بھی حج کا ایک لازم حصہ ہے۔ آپ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر دور دور تر دیکھتی، کبھی شاید پانی نظر آ جائے، اور کبھی صفا کی مخالف سمت میں مروہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی، مگر وہاں پانی ہوتا تو نظر آتا۔ اس دوران جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی آواز ماں کے کانوں میں پڑتی تو فوراً بے قرار ہو کر ان کے پاس دوڑی جاتی۔ جب ان کو پیاس سے جاں پلپ اور روتا بلکتا دیکھتی تو پھر دیوانہ وار پانی کی تلاش میں جاتی۔ اسی اسنا میں کیا دیکھتی ہیں، جہاں ننھے اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کسی کا چشمہ ابل پڑ رہا ہے۔ بھاگ کر بیٹے کے پاس پہنچی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بیٹے کو پانی پلایا، خود بھی پیا، اور پھر اس چشمے کے ارد گرد تالاب کی صورت میں مٹی کی منڈیر بنا دی۔ لیکن جب پانی مسلسل بڑھتے تالاب کے کناروں سے باہر نکلنے لگا تو بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا، زم زم، ٹھہر جا، اور ان کے یہ فرماتے ہی پانی ایک دم ٹھہر گیا۔